السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری ساری ٹیم جو اس کام میں لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برکتیں عطا فرمائے اور ان کا یہ عظیم مشن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں سیاستہ کی تمام کتب اور اس کے علاوہ حدیث پاک کی بے شمار کتب سے بہت پیاری پیاری باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو ہم زندگی میں ان پہ عمل ضرور کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نبی پاک کے فرمان پہ چل رہے ہیں اور حدیث نبوی پہ ہم عمل کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ضرور معزوز ہوں گے اس سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلق رکھے۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں مسلمان بھائی کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ مسلمان کو گالی دینا فسق کہا گیا ہے۔ اگر کہیں یہ واقعہ ہو تو مد مقابل کو دیکھا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ شرک کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جرم والدین کی نافرمانی ہے۔ عورت کا اپنے شوہر کی خدمت کرنا ثواب میں صدقہ و خیرات کے درجے میں ہے۔ صفائی رکھا کرو کیونکہ اسلام صاف اور پاکیزہ ہے۔ متکبر آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو اپنی زبان قابو میں رکھتا ہے اللہ اس کے عیب چھپا لیتا ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ایمان والوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو اچھے اخلاق والے ہیں۔ اچھا اخلاق ایک بڑی عمدہ چیز ہے اور پیاری چیز ہے اور بڑا پیارا یہ نبی پاک کا فرمان ہے۔ کامل ایمان ان کا ہے جن کا اخلاق پسندیدہ ہے۔ جو اللہ اور روز محشر پر یقین رکھتا ہے اسے کہہ دو کہ پڑوسی کا خیال رکھے اور اس کی تکریم کرے۔ یہ کتنی پیاری بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا بہترین جہاد ہے، لیکن حق کے لیے اس کے سامنے ڈٹنا یہ حسینی کردار ہے۔ جس شخص نے نیکی کی طرف رہنمائی کی اس کے لیے اتنا ہی ثواب ہے جتنا اس نیکی کرنے والے کے لیے ہے۔ ایک دوسرے کو آپس میں تحفے دیا کرو، ہاتھ ملانے میں پہل کرو اور اس سے باہمی اخوت میں اضافہ ہوگا۔ ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرو جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپا دے گا۔ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں سے بہترین سلوک کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس کو رن مریدی کہا جاتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو عورتوں کے لیے بہتر ہیں۔ ذکر الہی سے بڑھ کر انسان کا کوئی عمل اس کو خدا کے عذاب سے نجات دینے والا نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا بدی کی راہ دکھاتا ہے اور بدی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ مسلم وہ ہے کہ مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے بچا رہے۔ اپنے بھائی کی مصیبت میں خوشی نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے اور تمہیں اس میں مبتلا کر دے۔ کھاؤ پیو پہنو صدقہ کرو مگر اسراف سے بچو، یعنی فضول خرچی سے بچو۔ اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ معاشرے میں یہ برائی عام ہے، رحم کا نام ہی دل سے ختم کر دیا گیا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر رحیم ہو جائے تو آپ اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے والے بن جاؤ۔ سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو لین دین میں جھوٹ نہیں بولتے۔ ہمارے معاشرے میں اسے تاجر ہی نہیں کہا جاتا جو جھوٹ نہ بولے۔ تو تاجروں کے لیے یہ بڑی پیاری بات ہے کہ پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو اپنے لین دین میں جھوٹ نہیں بولتے۔ جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو صبر دے گا ضرور۔ جو شخص گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں نے اسے ابھی جنم دیے۔
ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی طرح ہوگا۔ جس نے 1 سال تک اپنے بھائی سے ملنا چھوڑے رکھا گویا اس نے بھائی کا خون کر دیا۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑی عام ہے، ناراضگی 1 منٹ میں کر لیتے ہیں، قطع تعلقی 1 منٹ میں کر لیتے ہیں، لیکن 1 سال کیا، یہاں اس معاشرے میں کئی سال تک ناراضگیاں چلتی رہتی ہیں اور وہ پھر بڑا دور تک معاملہ چلا جاتا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا 1 سال تک ناراض رہنا، گویا خون کر دیا اپنے مومن بھائی کا۔ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ رہے۔ آج معاشرے میں کوئی بھی ہمسایہ کسی سے خوش نہیں ہے، اس قدر تکلیفیں اور مصیبتیں اور خیال نہیں رکھا جاتا کہ وہ ہمسایہ اجنبی سا محسوس ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس طرح لگا کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمسایوں کو کہیں وراثت میں شامل نہ فرما دے، اس قدر جو ہے ہمسایوں کا مقام ہے۔ اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی روزی سے کوئی روزی بہتر نہیں۔ یہ معاشرے میں بڑا المیہ ہے کہ بس جو ہے وہ بڑی جلدی سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بغیر محنت کیے، لیکن محنت کرنے کا نام معاشرے سے ختم کر دیا گیا۔ تو معاشرے کے ہر فرد کو چاہیے وہ رزق حلال کمانے کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اسے برکتیں عطا فرمائے گا، اور اس سے بہترین کمائی کوئی نہیں۔ جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس کی عمر درازی کے لیے دعا کرو، اتنی دیر اس کے پاس نہ بیٹھو کہ وہ تنگ ہونا شروع ہو جائے، بلکہ اس کے سامنے اچھی گفتگو کرو، اس کی حوصلہ افزائی کرو، اس کی عمر درازی کی دعا کرو، اسے کہو تو بالکل ٹھیک ہونے والا ہے، یہ اس کے لیے بڑا اہم ہوگا۔ اور آخری بات، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو گالی مت دو، وہ اپنے کیے کی پاداش کو پہنچ چکے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور آگے شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ان نیک معاملات میں آپ کی مدد فرمائے اور یہ صدقہ جاریہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔